Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مظہر نور خدا رازدار مصطفیٰ الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی 4تھی جلد جو کہ منجیات کے بارے میں ہے، یعنی وہ باطنی اوصاف جو کہ فلاح، کامیابی اور سعادت ابدی کا سبب بنتی ہیں، اس 4تھی جلد کی 5ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب التوحید والتوکل، یعنی توحید اور توکل کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب التوحید والتوکل، توحید اور توکل کے بیان میں جاننا چاہیے کہ توکل دین کے منازل میں سے ایک منزل اور موقنین کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، بلکہ یہ مقربین کے بلند درجات میں سے ایک ہے۔ توکل علم کی روح سے نہایت غامض اور عمل کے اعتبار سے انتہائی دشوار ہے۔ فہم کی روح سے اس کے اغماس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب کا لحاظ کرنا اور ان پر اعتماد کرنا توحید میں شرک ہے، اور ان سے بالکلیہ طور پر تغافل برتنا سنت اور شریعت پر طعن ہے، اور یہ بات مشکل ہی سے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اسباب پر اعتماد بھی کرے اور ان کا لحاظ بھی نہ کرے۔ توکل کا مفہوم اس طرح سمجھنا کہ وہ توحید کے تقاضوں کے مطابق بھی ہو اور عقل و شرع کے خلاف بھی نہ ہو، نہایت دشوار اور دقیق ہے۔ اس کے اسی دقت اور خفا کی وجہ سے وہی لوگ اس کی حقیقت پر مطلع ہو سکتے ہیں جو علم کی دولت سے مالا مال ہوں اور جن کی آنکھوں میں حق کا نور ہو۔ دوسرے لوگوں کو اس کی طاقت نہیں کہ وہ ان امور کے حقائق کا ادراک کر سکیں۔ کبار علماء پر حقائق منکشف ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے دوسرے بندوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس باب میں پہلے ہم مقدمے کے طور پر توکل کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اس کتاب کے پہلے باب میں ہم توحید کا ذکر کریں گے اور دوسرے باب میں توکل کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ توکل کے فضائل۔ آیات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 23، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 12، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 3، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 159، بے شک اللہ تعالی اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اس مقام کی عظمت کا کیا کہنا جس پر فائز ہونے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہوتا ہے۔ جس شخص کے لیے اللہ کافی ہو، محبت کرنے والا اور محافظ ہو، وہ بڑا کامیاب ہے، اس لیے کہ محبوب کو نہ عذاب دیا جائے گا، نہ دور کیا جائے گا، نہ وہ محجوب ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 35، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
جو شخص غیر اللہ سے کفایت طلب کرتا ہے وہ توکل کا تارک ہے اور اس آیت کی تکذیب کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ سوال استفہام اقراری کے طور پر واقع ہوا ہے، جیسا کہ ذیل کی آیت میں وارد ہے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 1۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 49۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، یعنی ایسا عزیز ہے کہ جو اس کی پناہ میں آ جاتا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا، اور جو اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اسے رد نہیں فرماتا، اور ایسا حکیم ہے کہ جو شخص اس کی تدبیر پر اعتماد کرتا ہے اس کی تدبیر سے تغافل نہیں کرتا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 194۔ واقعی تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے مسخر ہے، تمام بندے اسی طرح اس کے محتاج ہیں جس طرح تم ہو، اس لیے ان پر بھروسہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ایک آیت میں ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون رزقا فابتغوا عنہ اللہ الرزق واعبدوہ، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 17۔ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، تو تم رزق خدا کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 7۔ اور اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، لیکن منافقین جانتے نہیں۔ یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 3۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں بغیر اس کی اجازت کے۔ قرآن پاک میں توحید کے موضوع پر جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں اس امر پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اغیار کا لحاظ نہ کیا جائے اور صرف الواحد القہار پر بھروسہ کیا جائے۔ روایات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے، مجھے حج کے موسم میں امتیں دکھلائی گئیں، میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ ان سے زمین کے نشیبی اور پہاڑی علاقے بھر گئے، مجھے ان کی کثرت و حیت سے خوشی ہوئی، مجھ سے کہا گیا کہ کیا تم اس سے خوش ہوئے؟ میں نے کہا ہاں۔ حکم ہوا کہ ان کے ساتھ اور 70,000 افراد جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ داغ لگواتے ہیں، نہ شگون لیتے ہیں، نہ منتر پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ سن کر آکاشا کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے انہی میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ آکاشا کو انہی میں سے کر دے۔ اس کے بعد دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا آکاشا تم پر سبقت لے گئے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو خدا تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو کر
رہتا ہے اسے اللہ تعالی ہر تکلیف اور مشقت سے بچا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے اسے اللہ تعالی دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ طبرانی صغیر کی حدیث ہے جس کو عمران ابن الحسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار بنے تو اسے اپنے سامنے کی چیز سے زیادہ اللہ تعالی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ حاکم اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو فقر و فاقہ کی تنگی کا سامنا ہوتا تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اس کا حکم مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 132، اور اپنے اہل خاندان کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ اور یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو محمد ابن حمزہ عن عبداللہ ابن سلام نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے منتر پڑھوایا یا داغ لگوایا اس نے توکل نہیں کیا۔ اور یہ ترمذی، نسائی، طبرانی اور مغیرہ ابن شعبہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کفیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی کہلوانا تھا اور اس قول کے ذریعے کوئی وعدہ وفا کرانا تھا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 37، اور ابراہیم کے صحیفے جنہوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ جو بندہ مخلوق کے بجائے میری رسی تھامتا ہے تو میں اسے زمین اور آسمان کے مکر و فریب سے نجات دیتا ہوں۔ آثار، حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں بچھو نے کاٹ لیا۔ میری ماں نے مجھ سے قسم دے کر کہا کہ میں جھاڑ پھونک کرنے والے سے اپنا ہاتھ جھڑوا لوں۔ میں ماں کی خاطر اس کے پاس گیا لیکن اس کے ہاتھ میں اپنا وہ ہاتھ پکڑا دیا جس میں بچھو نے نہیں کاٹا تھا۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 58، اور اس حی لا یموت پر توکل کیجیے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بندے کو اس آیت کی روشنی میں صرف اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے التجا کرنا اسے زیب نہیں دیتا۔ ایک بزرگ نے خواب میں کسی شخص کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالی پر اعتماد کیا اس نے اپنے لیے رزق جمع کر لیا۔ ایک عالم کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آدمی اس رزق کی تلاش میں جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے فرائض سے غافل ہو جائے اور آخرت کے معاملات نظر انداز کر دے، حالانکہ اسے دنیا میں اسی قدر ملے گا جتنا اس کی قسمت میں لکھا گیا ہے۔ یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ آدمی کے پاس بلا طلب رزق آنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی تلاش کرے اور اس کے پاس جائے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک راہب سے دریافت کیا کہ تو کہاں سے کھاتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میرا درد سر نہیں، تم میرے پروردگار سے دریافت کرو کہ وہ مجھے کہاں سے کھلاتا ہے۔ حرم ابن حبان نے حضرت اویس القرنی سے دریافت کیا کہ میں کہاں رہوں؟ انہوں نے شام کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے دریافت کیا، اور کس چیز کو وسیلہ معاش بناؤں؟ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ان قلوب پر افسوس ہوتا ہے جن میں شک کی آمیزش ہے، ایسے دلوں کو وعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیا تو ہر خیر کی راہ پا لی۔
اصل توکل، توحید کی حقیقت۔ جاننا چاہیے کہ توکل ایمان کے ابواب میں سے ہے، اور ایمان کے تمام ابواب جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے 3 چیزوں سے ترتیب پاتے ہیں: علم، حال اور عمل۔ اس طرح توکل بھی انہی 3 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے: علم سے جو اصل ہے، عمل سے جو ثمرہ ہے، اور حال سے جو لفظ توکل کی مراد ہے۔ علم، پہلے ہم علم کا بیان شروع کرتے ہیں جو اصل ہے، اور لغت کی روح سے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، کیونکہ ایمان کے معنی ہے تصدیق، اور قلوب کی ہر تصدیق کو علم کہتے ہیں، اور اگر یہ علم قوی ہو جائے تو اسے یقین کا نام دیا جاتا ہے۔ یقین کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ہم یہاں صرف وہی قسم زیر بحث لائیں گے جس پر توکل کا مدار ہے، اور وہ قسم ہے توحید، جو تمہارے اس قول سے مفہوم ہوتی ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس میں باری تعالی کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔ اسی قسم میں قدرت باری کی تصدیق بھی ہے، قدرت باری کی تصدیق بھی ہے، جس پر یہ قول دلالت کرتا ہے وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اس میں باری تعالی کے وجود اور حکمت پر ایمان بھی ہے۔ اس کا ثبوت وَلِلَّهِ الْحَمْدُ سے ملتا ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ سے ملتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے یہ کلمہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کا وہ ایمان جو توکل کی اصل ہے پورا ہو گیا۔ یہاں ایمان کے پورا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ یہ قول اس کے قلب کا ایک وصف لازم ہے، اور وصف غالب بن جائے۔ جہاں تک توکل کا تعلق ہے وہ اصل اصول ہے، لیکن اس میں بہت طویل گفتگو ہے، اور اس کا تعلق علم مکاشفہ سے ہے، لیکن کیونکہ بعض علوم مکاشفہ احوال کے واسطے سے اعمال کے ساتھ متعلق ہیں، اور ان کے بغیر علوم معاملہ مکمل نہیں ہوتے، اس لیے ہم صرف توحید کا اسی قدر بیان کریں گے جو علم معاملہ سے متعلق ہے، ورنہ توحید تو ایک ناپید کنار سمندر ہے۔ توحید کے 4 مراتب۔ اب ہم کہتے ہیں کہ توحید کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ مغز کا ہے، دوسرا مرتبہ مغز کے مغز کا ہے، تیسرا اندرونی چھلکے کا ہے، اور چوتھا بیرونی چھلکے کا ہے۔ کم فہموں کے لیے ہم اخروٹ کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اس کے اوپر 2 چھلکے ہوتے ہیں، پھر مغز ہوتا ہے، پھر مغز میں روغن ہوتا ہے، جسے مغز کا مغز کہنا چاہیے۔ توحید کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہے، اور اس کا دل اس سے غافل ہو یا اس کا منکر ہو، جیسے منافقین کی توحید۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے معنی کی تصدیق کرے، جیسا کہ عام مسلمان اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ عوام کی توحید اور ان کا اعتقاد ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ نور حق کے ذریعے اس کے معنی منکشف ہو کر مشاہدے میں آ جائیں۔ یہ مقربین کا مقام ہے، اور اس انکشاف کے معنی یہ ہیں کہ بہت سی اشیاء دیکھے اور ان کا علم حاصل کرے، لیکن ان سب کا منبع واحد قہار کی ذات کو سمجھے۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ وہ صرف ذات واحد کے وجود کا مشاہدہ کرے، تمام اشیاء میں اسے صرف اسی کا وجود نظر آئے۔ یہ مقربین کی توحید ہے، اور صوفیہ اسے فنا فی التوحید کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے نفوس کو اور مخلوق کو باری تعالی کے وجود کے سامنے فانی سمجھتے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص محض زبان کا موحد ہے، اور ایسا شخص یہ کلمہ کہہ کر دنیا میں سیف و سنان سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا شخص اس اعتبار سے موحد ہے کہ اس کا دل لفظ کے مفہوم کی تصدیق کرتا ہے، اور قلب میں جو اعتقادات موجود ہیں ان کی تکذیب سے خالی ہے۔ اس طرح کی توحید قلب کے لیے ایک گرہ ہے، اس میں انشراح اور کشادگی نہیں ہوتی، لیکن جس شخص کے دل میں یہ گرہ ہوتی ہے وہ شہوت کے عذاب سے مامون اور محفوظ رہتا ہے، بشرط یہ کہ اسی گرہ پر خاتمہ ہو اور گناہوں کی وجہ سے وہ ڈھیلی نہ پڑ گئی ہو۔ پھر بعض اوقات اس گرہ کو ڈھیلا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ ان تدبیروں کو بدعت
کہتے ہیں، اور بعض تدبیروں کے ذریعے اس گرہ کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ ان تدبیروں کو علم کلام کہتے ہیں۔ جو شخص علم کلام جانتا ہے وہ متکلم کہلاتا ہے، اور اس کے مقابل کو مبتدع کہتے ہیں۔ متکلم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مبتدع عوام کے دلوں سے یہ گرہ کھولنے نہ پائے، نہ اسے کسی درجے میں کمزور کر سکے۔ متکلم کے لیے بھی کبھی خاص طور پر موحد کے الفاظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ عوام کے دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور معانی کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعتقاد کی گرہ کھل نہیں پاتی۔ تیسرا مرتبہ اس موحد کا ہے جو صرف ایک فاعل کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی اس پہ امر حق واضح ہوتا ہے اور اسے تمام اشیاء کا ایک ہی فاعل نظر آتا ہے، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے دل کو لفظ حقیقت کے معنی اور مفہوم کے اعتقاد کا پابند بناتا ہے۔ یہ مرتبہ بھی عوام اور متکلمین کا ہے۔ اعتقاد کے معاملے میں عام آدمی اور متکلم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ عامی مبتدع کے ان حیلوں سے دفاع کرنے پر قادر ہے جو اس کے اعتقاد کی گرہ کھولنے کے درپے ہوتا ہے۔ چوتھا مرتبہ اس شخص کا ہے جو ہر چیز میں ایک ہی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے، اسے اللہ تعالی کے سوا کوئی وجود نظر نہیں آتا، وہ دنیا کی اشیاء کو کثرت کی روح سے نہیں دیکھتا بلکہ وحدت کی راہ سے دیکھتا ہے۔ یہ توحید کا انتہائی اعلیٰ مرتبہ ہے۔ چنانچہ ان مراتب میں ایسا مرتبہ پہلا ہے جیسے اخروٹ کا خارجی چھلکا، اور دوسرا مرتبہ باطنی چھلکے کے مانند ہے جو مغز کے ساتھ متصل رہتا ہے، اور تیسرا مرتبہ مغز کی حیثیت رکھتا ہے، اور چوتھا مرتبہ مغز کے مغز کا ہے، یعنی وہ روغن جو اخروٹ کے مغز سے کشید کیا جاتا ہے۔ جس طرح اخروٹ کا خارجی چھلکا بیکار محض ہے کہ اگر کھایا جائے تو کڑوا معلوم ہو، اور اگر کسی جگہ رکھا جائے تو محض جگہ گھیرنے کے علاوہ کسی کام میں مفید نہ ہو، سوائے اس کے کہ وہ چند روز مغز کی حفاظت کرتا ہے اور اسے ہوا اور بارش وغیرہ کی دست و برد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح محض زبان سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کا اقرار کرنا بھی مفید نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ نقصانات ہیں اور ظاہر و باطن ہر اعتبار سے مذموم ہے۔ اس ظاہری تصدیق کا صرف یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ چند روز تک نیچے کے چھلکے یعنی قلب اور بدن کو سیف و سنان سے محفوظ رکھے، یہاں تک کہ موت آ کر فنا کر ڈالے۔ چنانچہ مجاہدین کی تلواریں منافقین کے جسموں پر نہیں اٹھیں، کیونکہ انہیں دل چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں ہے، وہ ظاہر کے اسلام پر نظر رکھتے ہیں۔ جب موت آ جاتی ہے تو جسم خود بخود فنا ہو جاتا ہے اور ظاہری توحید کا فائدہ بھی باقی نہیں رہتا۔ پھر جس طرح اندرونی چھلکا بیرونی چھلکے کے مقابلے میں زیادہ نفع پہنچاتا ہے کہ مغز کی حفاظت کرتا ہے، ذخیرہ کیے جانے کے دوران سڑنے اور خراب ہونے سے بچاتا ہے، اور اگر اس چھلکے کو مغز سے جدا کر دیا جائے تو جلانے کے کام بھی آتا ہے، اور تمام منافع کے باوجود اس چھلکے کی حیثیت مغز کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہی حال کشف حقائق کے بغیر اعتقاد قلب کا ہے، اگرچہ یہ اعتقاد زبانی قول کی بنسبت بہت سی منفعتوں کا حامل ہے، لیکن کشف و مشاہدہ کے مقابلے میں جو دل کے انشراح اور اس میں نور حق کی تجلی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اس اعتقاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان آیات میں یہی شرح مراد ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ یشرح صدرہ للاسلام، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 146۔ سو جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ،
پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 22۔ سو جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے۔ اگرچہ مغز بذات خود نہایت عمدہ اور نفیس چیز اور دیکھا جائے تو مقصود و مطلوب بھی یہی مغز ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ زائد عناصر اس میں موجود ہیں جو روغن کشید کرنے کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اس لیے روغن مغز کے مقابلے میں زیادہ خالص اور عمدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فائل کو ایک جاننا بھی سالکین کے حق میں ایک اعلیٰ ترین مقصد ہے، لیکن کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ التفات غیر کی طرف پایا جاتا ہے اور وہ اس شخص کے مقابلے میں کم موحد ہے جو صرف ایک ذات کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کی نظر کثرت سے وحدت کی طرف جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف ایک ذات کا مشاہدہ کرنا کیسے ممکن ہے جبکہ انسان آسمان زمین اور تمام محسوس اجسام کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہ محسوس اجسام ناقابل شمار ہیں، اس لیے یہ ایک کیسے ہو جائیں گے اور دیکھنے والا ہر شے کو ایک کیسے سمجھے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علوم مکاشفات کی انتہا ہیں اور اس کے علم کے اسرار و رموز کا کسی کتاب میں درج کرنا جائز نہیں۔ عارفین کہتے ہیں کہ ربوبیت کا راز افشا کرنا کفر ہے، پھر کیونکہ اس امر کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے اس لیے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ سوال کا مفصل جواب دیا جائے اور یہ بتلایا جائے کہ آدمی بہت سی چیزوں کو ایک کیسے سمجھ لیتا ہے۔ تاہم ایک بدیہی مثال کے ذریعے ہم صرف اشارہ کیے دیتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں کسی خاص طریقے سے دیکھا جائے تو بہت معلوم ہوں اور دوسرے نہج سے دیکھا جائے تو ایک لگیں۔ مثلا انسان ہی کو لیجئے، اگر اس کی روح، جسم، اعضاء، رگوں، ہڈیوں اور آنتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بہت ہے، اور اگر انسانیت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو وہ ایک ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انسان کو دیکھتے ہیں مگر ان کے دلوں میں اس کی رگوں، ہڈیوں اور دوسرے اعضاء کا خیال تک نہیں آتا، نہ وہ روح اور جسم کے متعلق سوچتے ہیں اور نہ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ وہ ایک کی حالت میں مستغرق رہتا ہے اور اس حالت میں اس کے دل پر صرف ایک ہی کا خیال حاوی رہتا ہے، وہ ان میں افتراق اور جدائی کا تصور نہیں کرتا۔ جتنے بھی موجودات ہیں، خواہ وہ خالق ہو یا مخلوق، سب کے لیے متعدد اور مختلف اعتبارات ہیں۔ کسی اعتبار سے وہ ایک ہیں اور کسی دوسرے اعتبار سے کثیر ہیں، پھر بعض کی کثرت بعض کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ انسان کی مثال سے ان اعتبارات کا فرق واضح ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ مثال ہماری غرض سے پوری طرح مطابق نہیں ہے، لیکن اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات مشاہدے سے کثرت وحدت میں بدل جاتی ہے، بعض اوقات مشاہدے سے کثرت وحدت میں بدل جاتی ہے۔ اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مقام کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو تمہاری پہنچ سے باہر ہے یا جو تمہاری منزل نہیں بنا۔ اگر تمہیں کوئی مقام میسر نہ ہو اور تم اس کی تصدیق کرو تو اس تصدیق کی بدولت تمہیں اعلیٰ مرتبے کی توحید سے اسی قدر بہرا ہوگا جس قدر تمہارا ایمان قوی ہوگا، اگرچہ وہ چیز جس میں تم ایمان لائے ہو تمہارا وصف یا صفت نہ نبی ہو۔ جیسے اگر تم نبوت پر ایمان لائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تم نبی بھی ہو، لیکن اسے نبوت سے اسی قدر بہرا ہوگا جس قدر نبوت پر اس کا ایمان قوی ہوگا۔ یہ مشاہدہ جس میں بندے کو واحد مطلق کی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، کبھی ہمیشہ رہتا ہے اور کبھی اتنا مختصر اور لمحاتی ہوتا ہے جیسے پلک جھپک جائے یا بجلی کون جائے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس حالت کا دوام بہت کم واقع ہوتا ہے۔ حسین ابن منصور حلاج نے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو سفر میں سرگرداں دیکھ کر پوچھا کہ تم کس فکر میں مبتلا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں توکل کے سلسلے میں اپنے حال کی اصلاح کے لیے پابا رکاب پھرتا ہوں۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق متکلمین میں سے تھا۔
طریقہ متکلمین میں سے تھا۔ حسین ابن منصور نے ان سے کہا کہ تم نے تمام عمر اپنے باطن کی تعمیر میں صرف کی ہے، فنا فی التوحید رہے ہو، وہ ریاضت کہاں گئی؟ گویا خواص توحید کے تیسرے مقام کی تعمیر و اصلاح میں مصروف رہے۔ ابن منصور نے ان سے چوتھے مقام کا مطالبہ کیا۔ توحید اور موحدین کے یہ 4 مراتب اور مقامات ہیں۔ اب ہم اس توحید پر گفتگو کرتے ہیں جس پر توکل مبنی ہے۔ جہاں تک چوتھے مقام کا تعلق ہے، اسے موضوع بحث بنانا ہی بیکار ہے، وہ علم معاملہ سے خارج ہے، اور توکل اس پر مبنی بھی نہیں ہے، بلکہ توکل کی حالت تیسری قسم کی توحید سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی توحید نفاق ہے اور دوسری محض تصدیق ہے، اور عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ کلام کے ذریعے اسے مضبوط بنانے کا طریقہ اور مبتدعین کے حیلوں سے بچنے کی تدبیریں علم الکلام میں مذکور ہیں، اور کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں ہم نے اس سلسلے کے بعض اہم نکات بیان بھی کیے ہیں۔ اب صرف تیسری قسم باقی رہ جاتی ہے۔ توکل اسی پر مبنی ہے، اس لیے کہ توکل کے لیے محض تصدیق قلبی کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ کشف و مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ لیکن ہم یہاں زیر بحث توحید کا صرف اسی قدر حصہ بیان کریں گے جو ہمارے موضوع توکل کے ساتھ براہ راست متعلق ہے۔ ہم ایسی تفصیل کے درپے نہیں ہیں جس کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال تیسرے درجے کی توحید یہ ہے کہ تم پر یہ بات منکشف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل نہیں ہے، اور خلق، رزق، عطا، منع، حیات، موت، غنا اور فقر وغیرہ امور جنہیں کوئی نام دیا جا سکتا ہے، ان کا ایجاد کرنے والا اور پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر تم پر یہ امر منکشف ہو جائے تو پھر تم اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں دیکھو گے، اسی سے ڈرو گے، اسی سے امید رکھو گے، اسی پر اعتماد کرو گے، اسی پر بھروسہ رکھو گے، اس لیے کہ وہ فاعل ہے، وہی مبدع اور موجد ہے، اس کے سوا تمام موجودات مسخر ہیں، ان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے خالق کی مرضی کے علی الرغم زمین و آسمان کے ملکوت میں سے ایک حقیر ذرہ کو بھی حرکت دے سکیں۔ جب کسی شخص پر مکاشفات کے دروازے کھل جاتے ہیں تو اس پر یہ اور مشاہدے سے بھی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ شیطان انسان کو توحید سے ایسے مقام پر روک دیتا ہے جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل پر شک کا وار مؤثر ہو سکتا ہے، اور یہ شک 2 صورتوں سے ڈالتا ہے، ایک حیوانات کے اختیار کی طرف التفات کرانے کے باعث، اور دوسرے جمادات کی طرف متوجہ کرنے کی وجہ سے۔ جمادات کی طرف التفات کی صورت یہ ہے کہ تم کھیتی کے نشو و نما میں بارش پر اعتماد کرو، اور بارش کے لیے بادلوں پر نظر رکھو، اور بادلوں کے لیے سردی پر بھروسہ کرو، سمندر کے سینے پر کشتی چلنے اور سیدھی رکھنے کے سلسلے میں ہوا پر اعتماد کرو۔ یہ تمام امور توحید میں شرک ہیں اور حقائق امور سے جہل کی علامت ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 65۔ پھر جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض کشتی سوار منزل پر صحیح سلامت پہنچنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہوا موافق نہ ہوتی تو ہم ہرگز ساحل پر نہ پہنچتے، لیکن جس شخص پر عالم کے حقائق منکشف ہیں اور وہ یہ جانتا ہے کہ موافق ہوا بھی ہوا ہے اور یہ خود متحرک نہیں ہوتی بلکہ اسے ایک محرک حرکت دیتا ہے، پھر اس محرک کے لیے
لیے ایک محرک ہے۔ اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ سلسلہ محرک حقیقی پر جا کر منتہی ہوتا ہے، جس کا نہ کوئی محرک ہے اور نہ بذات خود متحرک ہے۔ بندہ کا ہوا کی طرف التفات ایسا ہے جیسے کسی شخص کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا ہو کہ اسے قتل کر دیا جائے، اچانک بادشاہ اس کے لیے معافی کا حکم نامہ جاری کر دے اور اس کے نتیجے میں قتل کے فیصلے پر عمل رک جائے۔ وہ شخص بادشاہ کی قدرت اور عظمت کا قائل ہونے کے بجائے قلم، دوات اور کاغذ کو اس کا ذمہ دار قرار دے اور ان بے جان اور معمولی چیزوں کو اپنا محسن تصور کرے اور یہ کہے کہ اگر قلم نہ ہوتا تو مجھے نجات حاصل نہ ہوتی یا کاغذ نہ ہوتا تو مجھے قتل کر دیا جاتا، یہ انتہائی نادانی اور جہالت کی بات ہے۔ جو شخص یہ بات جانتا ہے کہ حقیقت میں قلم کو ذرا بھی قدرت نہیں ہے، وہ محض کاتب کے قلم میں مسخر ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے، ایسا شخص قلم کی طرف التفات نہیں کرتا اور نہ کاتب کے سوا کسی کا شکر گزار ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسے نجات سے اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ بادشاہ اور کاتب کے شکر میں دل کو قلم، کاغذ اور روشنائی کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ چاند، سورج، ستارے، ابر و باران، زمین اور تمام حیوانات اور جمادات باری تعالی کے قبضہ قدرت میں اس طرح مسخر ہیں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہوتا ہے۔ یہ مثال تمہیں سمجھانے کے لیے دی گئی ہے کیونکہ عام طور پر تم یہی سمجھتے ہو کہ بادشاہ صرف دستخط کرتا ہے، کاتب حقیقی اللہ تعالی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے خود بھی ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 17، اور آپ نے نہیں پھینکی خاک جس وقت پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالی نے پھینکی۔ بہرحال اگر تم پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے مسخر ہے تو شیطان تم سے مایوس ہو کر بھاگ جائے اور یہ یقین کر لے کہ وہ تمہارے عقیدہ توحید میں شرک کی آمیزش نہیں کر سکتا۔ یہ جمادات کی طرف التفات کی صورت ہے۔ اب حیوانات کے اختیار کی طرف التفات کا حال سنیے۔ اس صورت میں شیطان تم سے کہتا ہے کہ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمام افعال اللہ کے ہیں؟ اس انسان کو دیکھو، وہ تمہیں اپنے اختیار سے رزق دیتا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں رزق دے دے اور چاہے تو محروم کر دے، اور یہ شخص تیری گردن پر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دے اور چاہے تو تجھے معاف کر دے۔ اس لیے تجھے پہلے شخص سے رزق کی امید رکھنی چاہیے اور دوسرے شخص سے خوف کرنا چاہیے۔ انہیں پورا اختیار ہے، جیسا کہ تم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہو اور اس کا یقین رکھتے ہو کہ رزق دینے اور معاف کرنے کے اعمال ان لوگوں سے صادر ہو رہے ہیں۔ شیطان اس سے یہ بھی کہتا کہ اگر تم قلم کو کاتب نہیں سمجھتے بلکہ اسے لکھنے والے کے ہاتھ میں مسخر قرار دیتے ہو تو لکھنے والے کو کاتب کیوں نہیں کہتے جبکہ وہ خود اپنے اختیار سے لکھنے والا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ان مخلص بندوں کے علاوہ جن پر شیطان کا بس نہیں چلتا، اکثر لوگ لغزش کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ بندگان خدا اپنی بصیرت کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ بظاہر کاتب اپنے اختیار سے لکھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن فی الحقیقت وہ مسخر اور مجبور ہے۔ ان کا مشاہدہ ایسا ہی ہے جیسے کم فہم اور ضعیف نظر لوگوں کا یہ مشاہدہ کہ قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے۔ اس معاملے میں ضعفاء کی مثال اس چونٹی کی سی ہے جو کاغذ پر پھرتی ہو اور اس کی نگاہ قلم کی نوک پر ہو۔ وہ اپنی کم نظری کے باعث کاتب کی انگلیوں اور ہاتھ کو نہ دیکھ سکے۔ ظاہر ہے یہ چونٹی اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ سکتی کہ کاغذ کو سیاہ کرنے میں نوک قلم ہی مؤثر ہے۔ اس چونٹی کی نظر قلم کی نوک سے تجاوز کر کے ہاتھ اور انگلیوں تک نہیں پہنچتی کیونکہ اس کی نگاہ کا دائرہ نہایت تنگ اور محدود ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جس کا سینہ اللہ کے نور سے روشن اور منور نہ ہو۔ وہ زمین و آسمان کے جبار کو نہیں دیکھ پاتا اور نہ یہ سمجھ پاتا ہے کہ وہ قہار واحد
واحد تمام موجودات پر غالب ہے، اس کی نگاہ کاتب پر ٹھہر جاتی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ یہ صرف نادانی اور جہالت ہے۔ ارباب قلوب اور اصحاب مشاہدات کے علم اور مشاہدے کے لیے اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے ذرہ ذرہ کو نطق و گویائی بخشی ہے، چنانچہ وہ ہر ذرے کی زبان سے اللہ تعالی کی تسبیح و تقدیس سنتے ہیں اور ان کے عجز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہر شے اپنی عاجزی، مقہوری اور درماندگی کا اعتراف کرتی ہے اور درماندگی کا اعتراف کرتی نظر آتی ہے، اگرچہ وہ اس اعتراف کے لیے کوئی حرف استعمال نہیں کرتی، نہ صورت کو ذریعہ اظہار بناتی ہے۔ جنہیں اللہ تعالی نے دوربین نگاہیں نہیں دی ہیں وہ اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، اور جنہیں حق سننے والے کان نہیں بخشے وہ ان کا اعتراف اور تقدیس و تحمید کی آوازیں نہیں سن سکتے۔ کان سے ہماری مراد یہ کان نہیں، یہ کان تو صرف آوازوں کا ادراک کرتے ہیں۔ ان کانوں میں انسان کی کیا تخصیص ہے؟ ایسے کان تو گدھوں کے بھی ہوتے ہیں۔ ایسی چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی جن میں حیوان بھی تمہارے شریک ہوں۔ ہم وہ کان مراد لے رہے ہیں جو ایسا کلام سنیں جس میں نہ حرف ہو، نہ صورت، نہ وہ کلام عربی ہو اور نہ عجمی ہو۔ اشیاء کی تسبیح و تقدیس۔ کوربیں اور کم فہم لوگ ہماری اس بات پر تعجب کا اظہار کر سکتے ہیں اور اسے عقل کے لیے ناقابل قبول قرار دے سکتے ہیں، اور یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ان اشیاء کا کلام حرف و صورت سے عبارت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے بولتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کس طرح کرتی ہیں اور اپنے نفسوں پر عجز و قصور کی گواہی کس طرح دیتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا ہر ذرہ ارباب قلوب کے ساتھ مخفی طور پر راز و نیاز کرتا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ مناجات ایسے کلمات پر مشتمل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ناپید کنار سمندر سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَتَنْفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 109۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ اس جیسا ایک اور سمندر مدد کے لیے لایا جائے۔ یہ ذرات ملک اور ملکوت کے اسرار بیان کرتے ہیں اور راز افشا کرنا کمینگی ہے۔ شریفوں کے سینے اسرار کی قبریں ہوتی ہیں۔ تم نے کبھی کوئی ایسا شخص نہ دیکھا ہوگا جسے بادشاہ نے اپنا رازدار مقرر کیا ہو اور وہ لوگوں سے بادشاہ کے راز بیان کرتا پھرتا ہو۔ اگر راز افشا کرنا جائز ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اگر تم وہ باتیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے، بلکہ بیان فرما دیتے تاکہ زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ اسی طرح آپ صحابہ کرام کو تقدیر کا راز افشا کرنے سے بھی منع نہ فرماتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ابن عدی اور ابو نعیم کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، اور نہ یہ ارشاد فرماتے اذا ذکر النجوم فامسکوا واذا ذکر القدر فامسکوا۔ یہ طبرانی اور ابن حبان کی حدیث ہے، جب ستاروں کا ذکر ہو تو خاموش رہو، جب تقدیر کا ذکر ہو تو خاموش رہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسرار کے ساتھ مخصوص فرمایا تھا،
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تمام لوگوں کا اسرار پر مطلع ہونا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال آسمان و زمین کے ذرات ارباب قلوب سے جو راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں وہ دو وجہوں سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو یہ کہ افشائے راز محال ہے، اور دوسرے یہ کہ راز و نیاز کی باتیں اور حکایتیں لامحدود ہیں۔ ہم نے ماقبل کے صفحات میں قلم کی مثال بیان کی ہے۔ ہم بطور مثال اس کے مناجات اور ارباب قلوب کے ساتھ اس کی گفتگو کا اس قدر حصہ بیان کرتے ہیں جس سے طور اجمال یہ سمجھا جا سکے کہ اس پر توکل کس طرح مبنی ہے۔ اگرچہ یہ گفتگو حروف اور آواز کے متعلق نہیں ہے، لیکن ہم ضرورت تفہیم کے لیے حروف اور آواز فرض کیے لیتے ہیں۔ قلم کی اہل دل سے گفتگو۔ ایک سالک نے جس کے دل میں نور الہی کی شمع روشن تھی، کاغذ کو دیکھا کہ وہ پہلے سفید تھا پھر سیاہ ہو گیا۔ اس نے کاغذ سے پوچھا کہ تیرا چہرہ سفید سے سیاہ کیوں ہو گیا؟ اس نے جواب دیا، تمہارا یہ سوال انصاف پر مبنی نہیں ہے، میں نے اپنا چہرہ خود سیاہ نہیں کیا، تم روشنائی سے دریافت کرو۔ وہ دوات میں قیام پذیر تھی جو اس کا مسکن اور وطن ہے، پھر اس نے وطن سے کوچ کیا اور میرے چہرے کو اپنی منزل ٹھہرایا اور ظلم و زبردستی کے ساتھ اس میں قیام پذیر ہو گئی۔ سالک نے کہا، تو سچ کہتی ہے۔ اس کے بعد اس نے روشنائی سے دریافت کیا کہ تو نے کاغذ کو سیاہ کیوں کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں دوات میں پرسکون بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے باہر نکلنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ قلم نے مجھ پر اپنی طمع فاسد کی بنا پر ظلم کیا اور مجھے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مجھے بے گھر کر دیا، میرا شیرازہ بکھیر دیا اور مجھے اس سفید میدان میں بکھیر کر تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے تم میرے بجائے قلم سے سوال کرو۔ سالک نے کہا، تو سچ کہتی ہے۔ اس کے بعد اس نے قلم سے اس کے ظلم و ستم کے متعلق دریافت کیا اور پوچھا کہ تو نے روشنائی کو اس کے وطن سے کیوں نکالا؟ اس نے اپنے اور اس سے اپنوں سے کس لیے جدا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ تم ہاتھ اور انگلیوں سے سوال کرو، میں تو ایک سبز نرسل کے روپ میں نہروں کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ ایک شخص ہاتھ میں چھری لے کر میرے پاس پہنچا، میرا چھلکا اتارا، میرے کپڑے پھاڑے، مجھے جڑ سے اکھاڑا اور مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر ایک ٹکڑا لیا، اسے تراشا، اس کا سر چیرا، پھر مجھے تلخ اور سیاہ روشنائی میں ڈبویا۔ وہ مجھ سے خدمت لیتا ہے اور مجھے سر کے بل چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہاں تو پہلے ہی پورا بدن اس ہاتھ کی نوازشوں سے چھلنی ہے، اب تم اپنے سوالات کا نمک چھڑک کر اس میں اور زیادہ سوزش پیدا کر رہے ہو، اس لیے مجھ سے دور رہو اور یہ سوال اس شخص سے کرو جس نے مجھے بے دست و پا کیا ہے۔ سالک نے قلم کی بھی تصدیق کی، پھر ہاتھ سے پوچھا کہ آخر وہ قلم پر اس قدر مظالم کیوں ڈھاتا ہے اور اسے اس کی مرضی کے علی الرغم اپنی خواہشات میں کیوں استعمال کرتا ہے؟ ہاتھ نے جواب دیا کہ میں صرف گوشت، ہڈی اور خون کا مجموعہ ہوں۔ کیا تم نے گوشت کا کوئی ایسا لوتھڑا دیکھا ہے جو ظلم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا کوئی ایسا جسم دیکھا ہے جو خود بخود حرکت کرتا ہو؟ میں تو محض ایک سواری ہوں جس پر ایک شہ سوار سوار ہے جسے قدرت اور عزت کہتے ہیں۔ وہ شہ سوار مجھے پھراتا ہے اور زمین کے مختلف گوشوں میں گشت لگانے پر مجبور کرتا ہے۔ دیکھو، شجرہ حجر اپنی جگہ سے خود نہیں ہلتے اور نہ حرکت کرتے ہیں جب تک کوئی انہیں حرکت نہ دے۔ میرے ہاتھ اور مردوں کی ہاتھ شکل و صورت اور طول و عرض میں یکساں ہیں، پھر کیا بات ہے کہ مردوں کے ہاتھ قلم نہیں اٹھاتے اور میرا ہاتھ اٹھا لیتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ میرا قلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم یہ سوال قدرت سے کرو، میں محض سواری ہوں جسے سوار اپنے چابک کے زور پر چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ سالک قلم کے جواب پر یقین کرتا ہے اور قدرت سے پوچھتا ہے کہ آخر اسے ہاتھ کو استعمال کرنے کا کیا حق ہے؟
وہ اسے اپنی اغراض میں کیوں استعمال کرتی ہے اور کیوں اسے حرکت پر مجبور کرتی ہے؟ قدرت نے جواب دیا، مجھے مطعون نہ کرو، بسا اوقات ملامت کرنے والا خود اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی ملامت کی جائے، اور جس پر ملامت کی جاتی ہے وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے۔ تم پر میری حالت منکشف نہیں ہے، تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے ہاتھ پر سوار ہو کر زیادتی کی ہے؟ میں تو اس پر حرکت سے پہلے بھی سوار تھی، مگر خاموش سو رہی تھی۔ میری خاموشی اور نیند کا عالم یہ تھا کہ لوگ مجھے مردہ یا معدوم تصور کرتے تھے، یعنی میں نہ خود متحرک تھی اور نہ دوسرے کو حرکت دیتی تھی، یہاں تک کہ ایک موکل آیا، اس نے مجھے حرکت دی اور زبردستی اس کام پر مجبور کیا جس پر تم مجھے ملامت کا ہدف بنا رہے ہو۔ میرے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ میں اس کے حکم سے سرتابی کروں، اور میں اس کی مرضی کے مطابق کام کرنے پر مجبور تھی۔ اس موکل کا نام ارادہ ہے، میں اسے صرف اس کے نام سے جانتی ہوں اور اس کے اس عمل سے جانتی ہوں کہ ایک روز وہ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے گہری نیند سے بیدار کر کے مجبور کیا کہ میں ہاتھ کو حرکت دوں۔ مجھے اس کے حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ سالک نے کہا، تو سچ کہتی ہے۔ اس کے بعد اس نے ارادے سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا تھا کہ تو نے پرسکون اور مطمئن قدرت کو پریشان کیا اور اسے حرکت کرنے پر اس طرح مجبور کیا کہ اس کے سامنے تیرے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ ارادے نے کہا، مجھ پر حکم لگانے میں جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ میں ایسا کرنے میں معذور ہوں اور تم بلا وجہ ہی مجھے ملامت کر رہے ہو۔ میں خود نہیں اٹھا بلکہ اٹھایا گیا ہوں، میں خود پیدا نہیں ہوا بلکہ مجھے ایک زبردست قوت نے اٹھایا ہے، ورنہ میں اس سے پہلے پرسکون تھا اور اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ میرے پاس قلب کی بارگاہ سے عقل کی زبانی علم کا قاصد آیا اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں قدرت کو اٹھا دوں، چنانچہ میں نے مجبوراً قدرت کو اٹھا دیا۔ میں تو علم اور عقل کے لیے مسخر ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کس جرم کی سزا میں مجھے علم و عقل کا تابع اور اس کے زیر دست قرار دیا گیا اور مجھے اس کی اطاعت پر مجبور کیا گیا۔ جب تک یہ زبردست قاصد میرے پاس نہیں آیا تھا میں خاموش اور پرسکون تھا۔ اب یہی میرا حاکم ہے، خواہ عادل ہے یا ظالم ہے، میں اس کا حکم ماننے پر مجبور ہوں۔ جب یہ کوئی حکم دیتا ہے تو میرے اندر یہ طاقت نہیں رہتی کہ میں اس کی مخالفت کر سکوں۔ میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تک وہ کسی معاملے میں متردد اور پریشان رہتا ہے میں خاموش رہتا ہوں، لیکن میرا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا ہے۔ جب وہ کوئی قطعی فیصلہ کرتا ہے تو میں اپنی فطرت کے تقاضوں کے تحت اس کی اطاعت کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں اور قدرت کو الٹا دیتا ہوں۔ اب تم علم سے استفسار کرو اور اپنا عتاب مجھ سے دور رکھو، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے، متى ترحلت عن قومی وقد قدروا ان لا تفارقهم فالراحلونهم۔ سالک نے کہا، تو سچ کہتا ہے۔ پھر وہ علم، عقل اور قلب کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں اس بات پر لعنت ملامت کی کہ وہ ارادے کو قدرت کی تحریک کے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں۔ عقل نے جواب دیا کہ میں ایک چراغ ہوں جو خود روشن نہیں ہوا ہے بلکہ اسے کسی دوسرے نے روشن کیا ہے۔ دل نے جواب دیا، میں ایک لو ہوں جو خود نہیں پھیلی بلکہ اسے کسی اور نے پھیلایا ہے۔ علم نے کہا کہ میں ایک نقش ہوں جو لوح قلب کی سفیدی پر عقل کا چراغ روشن ہونے کے بعد منقوش ہو جاتا ہے۔ میں خود بخود منقوش نہیں ہوتا بلکہ کوئی دوسرا نقش کرتا ہے۔ اس لیے تم اس قلم سے پوچھو جس نے مجھے نقش کیا ہے۔ اس تگ و دو کے باوجود سالک کو کوئی ایسا جواب نہیں ملتا جس پر وہ قانع ہو سکے۔
اس تگ و دو کے باوجود سالک کو کوئی ایسا جواب نہیں ملتا جس پر وہ قانع ہو سکے، چنانچہ حیران پریشان رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس راہ پر بڑی دیر سے گامزن ہوں اور بہت سی منزلیں طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ راستے میں مجھے جو بھی ملا میں نے اسی سے سوال کیا، ہر ایک نے مجھے دوسرے کے حوالے کیا، اگرچہ میں اس تگ و دو سے خوش تھا اس لیے کہ ہر جواب معقول تھا اور دل میں گھر کرنے والا تھا، لیکن یہ آخری جواب میری سمجھ سے باہر ہے۔ علم کہتا ہے کہ میں ایک نقش ہوں جو قلم کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا ہے، حالانکہ میں قلم صرف بانس کا سمجھتا ہوں، تختی لوہے یا لکڑی کی ہوتی ہے اور نقش سیاہ یا سرخ روشنائی کا ہوتا ہے اور چراغ آگ سے روشن ہوتا ہے۔ یہاں میں لوح، چراغ اور نقش کی گفتگو سن رہا ہوں، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی۔ چکی کی آواز سنتا ہوں مگر چکی نظر نہیں آتی۔ اس کے جواب میں علم کہتا ہے کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے، تیرا راس المال کم ہے اور زاد راہ مختصر ہے، تیری سواری کمزور ہے اور تو جس راستے کا مسافر ہے اس کے خطرات بے شمار ہیں، اس لیے تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ تو یہ راستہ چھوڑ دے اور دوسرا راستہ اختیار کر۔ تو اس کا اہل نہیں ہے، جو جس چیز کا اہل ہوتا ہے اسے اس تک پہنچنے کے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں۔ اگر تم واقعتاً اس راہ کا سفر پورا ہی کرنا چاہتے ہو تو کان لگا کر سنو۔ 3 عالم یاد رکھو کہ تمہارے سفر کے 3 عالم ہیں۔ ایک عالم ملک و شہادت ہے، کاغذ، روشنائی، قلم اور ہاتھ وغیرہ کا تعلق اسی عالم سے ہے، تم ان چیزوں سے بتدریج بڑھ آئے۔ اور دوسرا عالم ملکوت ہے، وہ میرے بعد ہے۔ جب تم مجھ سے تجاوز کرو گے تو اس عالم کی منزلوں میں پہنچ جاؤ گے۔ اس عالم میں وسیع تر جنگل، بڑے بڑے دریا اور بلند و بالا پہاڑ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تم ان میں سلامت کیسے رہو گے۔ تیسرا عالم جبروت ہے، یہ ملک اور ملکوت کے مابین ایک عالم ہے، تم نے اس کی 3 ابتدائی منزلیں طے کی ہیں، یعنی قدر، ارادہ اور علم۔ یہ عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ عالم ملک کا راستہ اس کی نسبت سے سہل اور عالم ملکوت کا راستہ اس کے لحاظ سے دشوار گزار ہے۔ عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیان عالم جبروت ایسی کشتی سے مشابہت رکھتا ہے جو پانی اور زمین کے درمیان حرکت کرتی ہو، یعنی نہ تو وہ پانی کی طرح مضطرب ہوتی ہے اور نہ زمین کی طرح ساکن۔ جو شخص زمین پر چلتا ہے وہ عالم ملک و شہادت میں چلنے والا ہے، اور اگر اس کی قوت متجاوز ہو یہاں تک کہ وہ کشتی پر سوار ہونے پر قادر ہو جائے تو ایسا ہوگا جیسے وہ عالم جبروت کی سیر کر رہا ہو، اور اگر اس کی قوت یہاں تک پہنچ جائے کہ کشتی کے بغیر پانی پر چلنے لگے تو کہا جائے گا کہ یہ شخص عالم ملکوت کی سیر کرنے والا ہے۔ اور اگر تم کشتی کے بغیر پانی پر سفر نہیں کر سکتے تو جاؤ، تم زمین سے تجاوز کر چکے ہو اور کشتی کو پیچھے چھوڑ چکے ہو، اب تمہارے سامنے صرف پانی رہ گیا ہے، اب دیکھ لو تم اس پر چل سکتے ہو یا نہیں۔ عالم ملکوت کی ابتدا یہ ہے کہ تم اس قلم کا مشاہدہ کر لو جس سے دل کی تختی پر لکھا جاتا ہے، اور وہ یقین حاصل کر لو جس کی مدد سے پانی پر چلا جاتا ہے۔ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ضرور سنا ہوگا۔ جب آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، لو ازداد یقینا لمشى علی الہوا، اگر ان کو اور زیادہ یقین ہوتا تو ہوا پہ چلتے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
علم کی یہ تقریر سننے کے بعد سالک نے کہا کہ میں اپنے معاملے میں حیران ہوں، اور تو نے راستے کے جن خطرات کی نشاندہی کی ہے ان سے میرا دل لرزہ براندام ہے۔ تو نے جن دہشتناک اور وسیع ترین جنگلوں کی نشاندہی کی ہے مجھے نہیں معلوم میں انہیں قطع کر سکتا ہوں یا نہیں، کیا تو اس کی کوئی علامت بیان کر سکتا ہے؟ علم نے کہا اس کی علامت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی آنکھیں کھولو اور ان کی روشنی مجتمع کر کے میری طرف غور سے دیکھ۔ اگر تمہیں وہ قلم نظر آ جائے جس سے دل کی تختی پر کوئی عبارت رقم کی جاتی ہے تو تم عالم ملکوت کے اہل قرار پاؤ گے، کیونکہ جو شخص عالم جبروت سے تجاوز کر کے عالم ملکوت میں قدم رکھتا ہے اسے وہ قلم نظر آنے لگتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی ابتدا میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس قلم کا مشاہدہ فرمایا تھا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 3 اور 4۔ آپ قرآن پڑھا کیجئے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے تعلیم دی جن سے وہ واقف نہیں تھا۔ سالک نے کہا میں نے خوب اچھی طرح آنکھیں کھولی ہیں اور غور سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، مجھے نہ قلم نظر آیا اور نہ لکڑی، میں نے اگر قلم دیکھے ہیں تو یہی ظاہری قلم دیکھے ہیں جن سے لکھا جاتا ہے۔ علم نے کہا تم عجیب بات کہتے ہو، کیا تم نے نہیں سنا کہ جیسا مالک مکان ہوتا ہے ویسا ہی اس کے مکان کا سامان ہوتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی ذات سے مشابہ ہے، اور نہ اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھوں جیسا ہے، اور نہ اس کا قلم دوسرے قلموں سے مشابہت رکھتا ہے، اور نہ اس کے کلام کو دوسرے کے کلام سے کوئی مناسبت ہے، اور نہ اس کا خط دوسرے خطوط جیسا ہے؟ یہ امور الہی ہیں اور ان کا تعلق عالم ملکوت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ وہ کسی مکان میں ہے، جبکہ باقی تمام چیزیں اجسام بھی ہیں اور مکان میں بھی ہیں۔ اس کا ہاتھ نہ گوشت ہے نہ خون ہے اور نہ ہڈی، برخلاف دوسرے ہاتھوں کے کہ وہ گوشت، خوف اور ہڈی کا مجموعہ ہے، گوشت، خون اور ہڈی کا مجموعہ ہے۔ نہ اس کا قلم نرسل کا ہے اور نہ اس کی تختی لکڑی کی ہے، نہ اس کا کلام حرف و صوت سے عبارت ہے، نہ اس کا خط نقش و نگار ہے، اور نہ اس کی روشنائی پھٹکری اور موضوع سے مرکب ہے۔ اگر تم ان امور کو ایسا نہیں دیکھتے جیسا کہ وہ واقع میں ہیں تو تم نامرد ہو۔ حقیقت میں مرد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اجسام سے منزہ اور پاک سمجھتے ہیں، اور مؤنث وہ ہیں جو اسے اجسام سے تشبیہ دیتے ہیں، اور تم ان دونوں کے درمیان مخنث ہو، نہ ادھر اور نہ ادھر۔ تم یہ بتلاؤ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اجسام و صفات سے کس طرح منزہ کیا اور اس کے کلام کو حرف و صوت سے کیسے پاک سمجھا؟ تم تو اس کے ہاتھ، قلم اور لوح میں توقف کرتے ہو۔ اگر تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی نے آدم کو جس ظاہری شکل و صورت پر پیدا کیا ہے وہ اس کی شکل و صورت ہے، تو یہ تشبیہ مطلق ہے۔ جیسے کہتے ہیں صرف یہودی ہو جاؤ ورنہ تورات سے مت کھیلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات سے کھیلنا خالص یہودی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو اجسام ظاہری سمجھتا ہے وہ محض تشبیہ دینے والا ہے، اور جو شخص اس سے وہ باطنی صورت مراد لیتا ہے جو صرف چشم بصیرت سے مشاہدے میں آتی ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پاک اور منزہ سمجھتا ہے اور تنزیہ و تقدیس کے میدان کا راہ رو ہے۔ اب اسے راستہ طے کرنا چاہیے کہ وہ وادی مقدس طوا میں ہے اور سر قلبی سے اللہ کے احکامات سننے چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے تجلی کی راہ مل جائے اور بارگاہ حق سے اسے بھی وہی آواز سنائی دے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی تھی، انی انا ربک فاخلع نعلیک،
میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم اپنی جوتیاں اتار ڈالو۔ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 12۔ جب سالک نے یہ علم کی بصیرت انگیز گفتگو سنی تو اپنی غلطی پر آگاہ ہوا اور اسے پتہ چلا کہ وہ تشبیہ اور تنزیہ کے درمیان معلق ہے، یعنی مخنث ہے۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی اس کے دل میں اپنے آپ پر غیظ و غضب کی آگ بھڑکی، اور کیونکہ اس کے دل کے چراغ میں اس قدر صاف و شفاف اور پاکیزہ ترتیل تھا جو آگ کے بغیر ہی جلنے کے لیے تیار تھا، اس لیے جب اسے علم کی آگ لگی تو نور علی نور بن گیا۔ یہ دیکھ کر علم نے کہا کہ اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو، ہو سکتا ہے تمہیں آگ پر ہدایت مل جائے۔ چنانچہ اس نے آنکھیں کھولیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا قلم ان تمام تر اوصاف کے اعتبار سے منکشف ہو گیا جو تنزیہ کے لیے ناگزیر ہیں۔ نہ وہ نرسل سے بنا ہے اور نہ لکڑی سے، نہ اس کی نوک ہے نہ سرا ہے۔ وہ انسانی دلوں میں ہر وقت مختلف نوع کے علوم تحریر کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اس کی نوک ہر دل کی سطح پر ہے، اگرچہ بظاہر اس کی کوئی نوک نہیں ہے۔ سالک کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، واقعتاً علم بہترین رفیق ہے، اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ اس نے قلم کے جو اوصاف مجھے بتلائے تھے وہ سب ظاہر ہو گئے۔ اب میرے نزدیک وہ قلم عام قلموں جیسا نہیں ہے۔ اس کے بعد سالک نے علم کو الوداع کہتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ میں تیرے پاس دیر تک ٹھہرا رہا، اب میں قلم کی بارگاہ میں پہنچنے کا عزم رکھتا ہوں اور کچھ اس کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔